گناہ چھوڑنے کا سب سے آسان طریقہ، ایک راز جو زندگی بدل دے گا۔ کیا آپ ایک ایسا گناہ بار بار کرتے ہیں جس سے نجات کی 1000 بار کوشش کی مگر پھر بھی لوٹ جاتے ہیں؟ کیا کبھی تنہائی میں روتے ہوئے اللہ سے کہا ہے، یا اللہ میں سچ میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر میں ہار گیا ہوں؟ تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جو نہ کسی لمبی عبارت پر مبنی ہے، نہ ہی کسی پیچیدہ وظیفے پر، بلکہ ایک ایسا راز ہے جسے سمجھ کر آپ اپنے دل سے گناہ کی جڑ نکال سکتے ہیں۔ سوچیں، کیا وہ گناہ آپ کی راتوں کی نیند چھین چکا ہے؟ کیا وہ گناہ تنہائی میں آپ کو شرمندہ کرتا ہے؟ کیا آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی نفس جیت جاتا ہے؟ تو جان لیں، آپ گناہ گار نہیں، انسان ہیں، اور انسان وہی کرتا ہے جو گرتا ہے مگر اٹھتا ہے۔ ایک نوجوان روز رات کو گناہ میں مبتلا ہوتا اور ہر بار یہی کہتا، بس یہ آخری بار ہے۔ اگلے دن روتا، استغفار کرتا، قرآن کھولتا، توبہ کرتا، مگر کچھ دن بعد پھر وہی کرتا۔ ایک دن وہ مسجد میں ایک بوڑھے عالم کے پاس گیا۔ مولانا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں بار بار گرتا ہوں۔ بوڑھا مسکرایا اور کہا، گناہ چھوڑنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے احساس ندامت۔ اگر وہ زندہ ہے تو تم ابھی ہارے نہیں۔ پھر اس نے ایک راز بتایا، بیٹا، گناہ چھوڑنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس گناہ کو تنہائی سے نکال دو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گناہ کو تنہائی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ کیسے؟ ہر بار جب گناہ کرنے لگو، کسی دوست کو میسج کرو، بھائی دعا کر، شیطان حملہ آور ہے، یا فوراً وضو کر کے 2 نفل ادا کرو، یا فوراً قرآن کھولو اور صرف ایک آیت پڑھو، یا صرف 10 بار استغفر اللہ پڑھو۔ مقصد ہے کہ گناہ اس لمحے میں خود کو توڑ دو۔ نفس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے تنہائی، خاموشی، شرم۔ لیکن جب آپ کسی کو انوالو کرتے ہو، جب آپ اٹھ کر وضو کر لیتے ہو، جب آپ اپنی حالت بدل لیتے ہو، تو شیطان ہار جاتا ہے۔ گناہ کی طاقت اس وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے جب ہم چپ رہتے ہیں۔ جب میں نے گناہ چھوڑا اور اللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو ہر دن گناہ کرتا تھا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ اس کا دل پلٹ گیا۔ شاید یہ ویڈیو آپ کے دل کے کسی کونے سے بات کر جائے۔ علی ایک نوجوان تھا، زندگی میں ہر وہ گناہ کرتا تھا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جھوٹ، غیبت، ناجائز تعلقات، حرام کمائی، حرام نظریں، اور ہر وہ چیز جو ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ وہ روز کہتا تھا، بس آج آخری بار، کل سے سب چھوڑ دوں گا، لیکن وہ کل کبھی نہیں آیا۔ ایک دن رمضان کی رات تھی جب علی کی ماں سجدے میں رو رہی تھی اور صرف یہ کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، اسے اپنا بنا لے۔ اسی رات علی کے دل پر چوٹ لگی۔ اس نے قرآن پاک کھولا۔ پہلا لفظ جو اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور دل میں خیال آیا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟
کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا، گناہ چھوڑنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ گناہ چھوڑنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہوگا۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، 5 چیزیں اپنا لو، دل خود گناہ سے نفرت کرنے لگے گا۔ نمبر 1، سچی توبہ، سچے دل سے توبہ، دل سے آج ہی ابھی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ علی نے دل سے کہا، یا اللہ میں پلٹ آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آپ بھی اپنے رب سے معافی مانگیں۔ نمبر 2، نماز جو گناہوں سے پہلے روک دیتی ہے۔ بزرگ نے فرمایا، جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کا دل خود گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ علی نے وقت پر نماز پڑھنا شروع کی، ہر سجدے میں دل ہلکا ہوتا گیا۔ نمبر 3، نیک لوگوں کی صحبت، کیونکہ جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی بن جاؤ گے۔ علی نے گناہ کرنے والوں سے دوری اختیار کی، ان لوگوں کے قریب ہو گیا جو اللہ کا ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ وہ کہتا تھا، جب میں ان کے پاس ہوتا ہوں تو میرا دل پاک محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، موت کو یاد کرنا، ہر گناہ فانی ہے۔ ایک دن وہ قبرستان گیا، ایک نئی قبر کھودی جا رہی تھی اور آواز آئی، وقت دیا تھا مگر تو پلٹا نہیں۔ علی کی روح کانپ گئی۔ اس دن کے بعد ہر گناہ اسے قبر کی مٹی جیسا محسوس ہوا۔ نمبر 5، اللہ سے دوستی، دل سے بات کرنا سیکھو، اللہ سے دل سے مانگو۔ علی نے روزانہ تنہائی میں اللہ سے بات کرنا شروع کی۔ وہ روتا، دعا کرتا، دل کھول کر اللہ سے کہتا، یا اللہ مجھے گناہوں سے نفرت دے دے، مجھے اپنا بنا لے۔ اور چند ہفتوں بعد اس کا دل بدل چکا تھا اور وہ اللہ کے قریب ہو گیا تھا۔ آج علی ہر کسی کو کہتا ہے، گناہ چھوڑنا مشکل نہیں، بس اللہ سے ایک بار سچ بول دو، یا اللہ اب بس کبھی نہیں۔ جذباتی پس منظر کے ساتھ اختتامیہ، جب تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہو تو اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اے میرے بندے، اگر تم زمین پر کر گناہ لے کر آؤ مگر میرے ساتھ شرک نہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو ہار مت مانو، ہر بار جب گناہ سے لڑو گے تو اللہ تمہیں قوت دے گا۔ آج کی ویڈیو کے بعد یہ 3 کام لازمی کام کریں۔ کسی ایک نیک دوست سے رابطہ رکھیں۔ بھائی، اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو مجھے جھنجھوڑ دینا، مجھے جگا دینا، اللہ کی طرف بلا لینا۔ نمبر 2، استغفار کی ایک گنتی رکھیں، روزانہ 100 بار، گنتی نہیں، کیفیت سے پڑھیں، دل سے پڑھیں۔ نمبر 3، اپنے فون یا ڈائری میں لکھیں، میں کسی گناہ سے لڑ رہا ہوں اور اللہ سے کیا وعدہ کیا، اور کمنٹ میں صرف اتنا لکھیں، میں ہار نہیں مانوں گا۔
اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میری اس ویڈیو کو